اب آگے بڑھیں گے, نیکسٹ کالر شامل کریں گے. آڈینس میں سے کون ہم سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ صاحب سامنے, جی مائک دیجیے. جی جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام صدف ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے جو بھائی ہیں 1 سال سے لاپتہ ہے اور ابھی تک ان کا پتہ نہیں چلا. آپ یہ دعا کریں, آپ ایسی دعا بتائیں کہ وہ مل جائے. اچھا جی, آپ کے بھائی کہاں پہ ہوتے تھے اور کیسے غائب ہوئے یہ بتائیے ذرا پلیز. جیسے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. کیا بیماری تھی ان کو کوئی؟ ہم کو معدے میں بہت تکلیف تھی تو ہم اچھا نے پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا تھا. تو وہ اس کے بعد وہ وہاں سے کسی نے کڈنیپ کر لیا, پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہیں سے غائب ہو گئے جی وہ؟ وہاں سے غائب ہو گئے. یہ کون سا ہاسپٹل تھا؟ یہ کتیانہ ہاسپٹل. تو آپ لوگوں نے پولیس میں رپورٹ یا وہاں جا کے پوچھا, کوئی جانچ پڑتال کی کیا؟ جی سب پوچھا, سب کیمرے میں بھی دیکھا لیکن وہاں پہ نہیں تھا. تھانوں میں بھی ہم نے نا رپورٹ درج کرائی تھی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً 1 ایئر ہو گئے. 1 ایئر میں نہیں, وہ خود وہاں سے ڈسچارج لے کے چلے گئے تھے یا ہسپتال میں سے ہی غائب ہوئے ہیں؟ اصل میں ان کی نا بگ بون کا مسئلہ تھا. اچھا. تو اس کے بعد ہے نا بگ بون میں جیسے ہڈی ٹوٹ گئی تو ہڈی ٹوٹنے والا تو وہ بستر پر ہوا, لیکن وہ بستر سے تو ہل نہیں سکتے لیکن غائب ہو گئے. یہ ویسے ایک حیرت کی بات ہے. نہیں, ہم اس میں ہاں یہی جی کہیں گے جی کہ جی جی اس میں تو لازمی بات ہے جتنے یہ آپ کے عیدی وغیرہ دوسرے اور تمام جگہوں پر رپورٹ کرنی چاہیے. یہ اس کی فوٹو لگا کے فیس بک پہ چڑھائیں تو ٹریس ہو جائے گا. ویسے کہ اگر کوئی کہتے ہیں کوئی گم جائے, کوئی اس طرح وہ سے یا ہو تو بنیا یہ سورہ لقمان میں ایک آیت ہے, اس کو لکھ کر لگاتے ہیں, وہ ہوا سے ہلتی رہتی. اگر خود گیا ہے, ٹھیک ہے, نہیں اگر کسی نے پکڑ لیا ہے یا وہ گم ہو گیا تو وہ آتا ہے. اگر خود اپنے ارادے سے گیا ہے تو پھر نہیں ہوتا. وہ سورہ لقمان کی آیت یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, یہ لکھی جاتی ہے آیت, اور اس کے ساتھ الوحا الاجل لکھ کے لگاتے ہیں. وہ ہلتا رہتا ہے. اگر وہ خود سے نہیں گیا ہے تو وہ خود بخود گھر کی طرف لوٹتا. ٹھیک ہے میری بہن, ایک کام ہم کریں گے کہ بریک میں آپ علامہ صاحب سے یہ آیت کی تعلیم لے لیجئے گا, کیونکہ آپ کو یوں تو یاد نہیں رہے گی, لیکن لکھ لیجئے گا کہیں پہ کہ سورہ لقمان کی کون سی آیت نمبر ہے اور طریقہ پوچھئے گا. جناب کال ہے ہمارے پاس, فرمائیے جی. نور زمانی عیسیٰ خیل سے. جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی فرمائیے جناب. سر میں نے یہ تو پوچھنا تھا کہ کیا زکوٰۃ ہم ان کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, لازم بتانا ہے, کیونکہ بعض ٹائم آدمی وہ محسوس کر جاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہمیں دے رہے ہیں. اچھا, اس سوال کا جواب ہم پہلے بھی لے چکے, لیکن بہرحال میں پوچھ دوں گا. اور دوسرا سوال جی؟ سر دوسرا سوال یہ ہے کہ سوال نہیں ہے, اس دن قادری صاحب احمد قادری صاحب ایک بات بتا رہے تھے کہ محمد بن قاسم نے سندھ کی آواز سن لی تھی, سندھ سے. محمد بن قاسم جو میں رہے تھے تو سوری بالکل آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا جناب, بالکل بتانا ضروری نہیں ہے. عیدی کہہ سکتے ہیں, بچوں کا خرچہ کہہ سکتے ہیں, نیت ہونا ضروری ہے. نیت دیتے وقت نیت زکوٰۃ کی ہونا ضروری ہے, کہنا ضروری نہیں, اور دوسرے کو پوچھنا نہیں چاہیے. جب اللہ دلوا رہا ہے تو اس کو پوچھنا نہیں چاہیے. بالکل صحیح ہے. ایسا ہی جواب زنیر صاحب آپ نے اس دن بھی یہ جواب ہمیں دیا تھا. کیونکہ دیکھیے اس میں جو ایک کانفلکٹ آ رہا تھا نا ہمارا, وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو شیور نہیں ہے کہ وہ مستحقین زکوٰۃ ہیں یعنی آپ کسی اس میں سے کسی کو, وہاں مختلف مد میں ہم ڈونیشنز دیتے ہیں, تو ان کو یہ بتانا کہ یہ میرا زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہے. انڈیویجول کو جس پر آپ کو بھروسہ ہے کہ یہ مستحق ہے, اس کو بالکل بتا کے اس کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. سعید علی نوشہرہ سے ہیں, نوشہرہ و فیروز سے. جی فرمائیے. آخری سوال لوں گا پھر کیونکہ ہمیں آگے بریک پہ کی طرف بڑھنا ہے. جی 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 سوال پوچھئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا ٹی وی مت سنیے جی, سوال کر لیجیے پلیز. جی ہمیں روزگار کے وظیفہ بتائیے. کس کا؟ روزگار کا. روزگار کا وظیفہ زنیرہ صاحبہ کیا کہیں گے؟ سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد بہترین ہے, ایک مرتبہ پڑھ لیں روزانہ. اور اس کے علاوہ یا واسیوں کی تسبیح, یہ وہ تسبیحات ہیں جو ہم کہتے ہیں نا پریکٹیکلی ہم نے دیکھا کہ بہت فرق پڑا. دوسرا صلہ رحمی کریں اپنے رشتہ داروں سے, دوست احباب سے. تو یا واسیوں کی ایک تسبیح. ٹھیک ہے, اور سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے. علامہ صاحب میں کال اس لیے بھی اپنی لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ فتح مکہ کا آج خاص دن ہے. میں چاہوں گا کہ اگر چند جملوں میں آپ ہمارے لوگوں کو فتح مکہ کے آج کے دن کے بارے میں کچھ بتا سکیں, کتنا خاص اور کتنا بڑا دن ہے یہ. جی 10,000 کا لشکر لے کر 8 ہجری میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سب سے پہلے یہ کہ اس سفر کو خفیہ رکھا. یہ ہماری تعلیم کے کبھی ایسا بھی کرنا پڑے تو اس کی مثال ہو. راستے میں ایک جگہ کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وہاں کھڑا کیا، جب تک پورا لشکر نہ گزر جائے تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے، کوئی اس جانور یا اس کے بچوں کو تکلیف نہ پہنچائے. کتنا بڑا پیغام اسلام کا، بہت بڑا پیغام. خون کی ایک چھینٹ نہیں گری اور مکہ فتح ہوا. سبحان اللہ. سامنے وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم و ستم ڈھانے میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی. حضور داخل ہو رہے ہیں تو وہ نہیں ہے کہ کوئی ناچ گانا ہو رہا ہے اور کوئی شور ہو رہا ہے. آپ اپنا سر اتنا جھکائے ہوئے ہیں کہ اونٹ کی کوہان کو لگا ہوا ہے عاجزی کے ساتھ. جب شہر میں آئے تو سامنے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا. فرمایا جانتے ہو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. اتنی روبدار آواز میں کہ بندہ سہم جائے، مگر انہوں نے 53 برس دیکھا ہوا تھا. کہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں. آپ وہ ہیں جو گالیاں سن کے دعائیں دیتے ہیں، جو پتھر کھا کے پھول برساتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں کے ساتھ کیا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد. سبحان اللہ. کیا خلق، یہ رحمت دیکھ کر وہ قدموں میں گر کے پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زنیر صاحب آپ سے بھی میں چاہوں گا بریک پہ جانے سے پہلے آج کے حوالے سے کچھ ایک جملہ پلیز فرمائیں. میں اس طرح سے بیان کروں گی کہ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے. جب آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور 10,000 اور ایک روایت کے مطابق بعد میں اور لوگ شامل ہوئے تو 12,000 کا وہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب گیا تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرتے. اس وقت صحابہ کرام آپس میں گفتگو فرماتے ہیں اور ایک فرماتے ہیں کہ آج کا دن تو خوب گھمسان کی لڑائی کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کرنے کا دن ہے. اور لوگ کہتے ہیں نا جنگ میں ہر چیز جائز ہے، اور اللہ کے حبیب نے کعبے میں داخل ہونے والے، گھروں میں دروازے بند کر کے جانے والے، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والے اور ہتھیار ڈالنے والے سب کو امان کا اعلان فرمایا. سبحان اللہ. بہت خوب. جی صدیق صاحب بسم اللہ. پھر بریک پہ جائیں گے آپ کے کلام کے ساتھ ہی. آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. جی آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. آج پہلی تاخرات. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے پاکستان کو بھی، فلسطین کو بھی، تمام مسلمانوں کو فتح عطا. آمین آمین.